بتایا میں اونچ نیچ کو نہیں مانتا ہوں. اور ایک خطبہ جو پریشد کے آخری خطبوں میں سے، اس خطبے میں، اس خطاب میں، اس بھاشن میں پریشد نے یہ کہا، آج میں عرب کی یہ جو نسلی اونچ نیچ کو اپنے پیروں تلے رونگتا ہوں. یہ سب ختم میرے نزدیک، کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں، صرف کرموں سے تم اونچے ہوتے ہو اور کرموں سے نیچے. یہ ایک ایسا سندیش تھا جس سماج میں لاگو ہو جائے نا اس میں امن ہوتا ہے. اور الحمدللہ مسلمان سماج میں یہ نہیں کہتا اونچ نیچ لوگ نہیں کرتے، بہت کرتے ہیں لوگ، لیکن دوسرے سماجوں کے مقابلے میں سب سے کم اونچ نیچ کسی سماج میں ہے تو مسلمانوں میں ہے. وہ اونچ نیچ نہیں کرتے، سب سے کم، لیسٹ کرتے ہیں لیکن لیسٹ. یہ تھی ان کی شکشائیں سماج میں امن لانے کے لیے. اسی طرح جو چوتھا اور آپ نے ایک جو پیغام جو مانوتا کو دیا اس میں ایک یہ ہے، ایک دوسرے کا آدر، اس لیے کہ تم ایک ماتا پتا کی مانو سنتان ہو. جو اوپر میں نے آیت پڑھی اس میں اس کی ساری ڈیٹیل گزر چکی ہے. اسی طرح ایک سندیش جو آپ نے دیا، جو پانچواں سندیش ہے، یہ مانو جیون کا مہتو، امپورٹنس آف ہیومن لائف. اس کو تھوڑا سمجھیے آپ. مانو جیون کا مہتو ایک مسلمان کرا تو بہت سی بار لوگ ہنستے، تم بول رہے انسانی جیون کا مہتو ہے. وہ دیکھو تم وہاں یہاں اڑا دے رہے، وہاں جہازہ اڑا دے رہے، یہاں ٹرینیں اڑا دے رہے، وہاں نیوز والوں کو اڑا دے رہے، یہاں فلاں اڑا دے رہے، فلاں جگہ آپس میں ایک دوسرے کو اڑا لے رہے تو تم بول رہے مانو جیون کا مہتو. میرے بھائی، کسی بھی سماج کو جاننا ہے، اس کا گیان پراپت کرنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو، انویائیوں کو دیکھ کر گیان پراپت نہیں کیا جاتا ہے، اس کے دھرم گرنتھوں کا ادھین کرنا پڑتا ہے. اگر مجھے ہندو دھرم جاننا ہے تو میں ہندو انویائیوں کو نہیں دیکھوں گا، ہو سکتا ہو صحیح بھی ہو غلط بھی ہو. مجھے گرنتھ کی طرف جانا ہو کہ ہندو دھرم گرنتھ کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں، سمجھ رہا. مجھے اگر عیسائیت، یسوع کا دھرم جاننا ہے، کرسچینٹی، تو میں کرسچن لوگوں کو نہیں دیکھوں گا، یسوع نے کتاب میں کیا کہا اس کو دیکھوں گا. ہاں یہ ہے یسوع کی شکشا ہے نا. تو اسلام کہاں ہے؟ اسلام ہے قرآن میں اور پریشد کے وچن حدیث میں، وہاں دیکھنا پڑے گا. تو اسلام میں اتنا مانو جیون کا مہتو ہے کہ قرآن نے ادھیائے نمبر 5 سورہ مائدہ اور اس کا شلوک 32 آیت 32 کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اس میں کہا من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس کسی ایک ویکتی نے کسی ایک ویکتی کو مار دیا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جس کسی ایک ویکتی نے، مارنے والا چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، جس کو مارا مسلم ہو غیر مسلم ہو، ایک کو مار دیا، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے اس نے سارے مانو جاتی کا قتل کر دیا، خون کر دیا. اور سارے دھرموں نے قتل کو برا کہا، اسلام نے لیکن اتنا برا کہا کہ سارے مانو جاتی کے قتل کا جرم اس پہ آئے گا. آگے سنیے، اسلام ایک سٹیپ آگے بڑھا اور کہا ومن احیاها، جو مانو کو جیون پردان کر دے، بچا لے اس کی زندگی، فکأنما احیا الناس جميعا، اس کا پنیہ اور ثواب ایسا ہے کہ اس نے سارے مانو جاتی کو جیون پردان کیا. آدھی یہ بات تو سب مذہبوں نے کہیں مارنا غلط ہے، اسلام آگے بڑھا، کتنا گناہ ہے وہ بھی بتایا مارنے کا، اور بچانے کا پنیہ اور ثواب بھی بتا دیا. ڈاکٹر سے ان کے لیے بھی ہے، وہ لوگ جو جانتے کسی کو ناحق مارا جا رہا ہے اس کو بچانا ہے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے آپ نے بچا لیا، وہ بھی شامل ہے. جہنم کی آگ میں کو گر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بچانا، وہ بھی اس میں شامل ہے. سمجھ رہا، ایک کو جیون پردان کر بچا لیا اس کی مثال ایسی ہے، سارے مانو جاتی کو جیون دے دیا اس نے. یہ اسلام کی شکشا ہے. ارے آپ مانو کو مارنا دور، میں ایک ادھارن دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ پریشد کے وچن کی کتاب ہے، اس کو صحیح مسلم کہتے ہیں. اس کی ایک وچن ہے کہ ایک پریشد کے پاس ایک عورت آئی، اس نے ایک ایسا جرم کیا تھا کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت سنائی گئی تھی. جب وہ سزائے موت کے لیے آئی تو اس نے کہا پریشد میں گربوتی ہوں. پریشد نے کہا تو تجھے تو اب سزا نہیں مل سکتی، اس لیے کہ جرم تو عورت کا ہے نا، بچے کا کیا قصور ہے. کہا اس کے پیدا ہونے کے بعد آنا جا. وہ گئی، وہ بچہ پیدا ہوا، آئی کہا پیدا ہو گیا، تو کہا ابھی بھی نہیں تجھے سزا مل سکتی، بچہ تجھ پر نربھر ہے نا، دودھ پیتا ہے، جب دودھ چھوڑے گا نا. وہ آئی، جب بچے کا دودھ چھوٹ گیا تو اس عورت کو کیپٹل پنشمنٹ دی گئی. میں پرشن کرتا ہوں، جس دین نے اور جس نبی نے، جس پریشد نے جو ابھی اجنما ہے اس کے جیون کو بچانے کا کہا، تو وہ کیسے یہ حکم دے کر آ گیا کہ جو بچے جن کو مائیں پیدا کر کے پالتی پوستی بڑا کر دی جا کے مار دو کسی کو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. جو ویکتی، جو پریشد اجنمے کے بارے میں کہہ رہا ہے اسے مارا نہیں جائے گا،
وہ کیسے انومتی دیں گا اور وہ دھرم کیسے جس کا نام شانتی انومتی دیں گا. اس بات کو سمجھیے. اسلام کا اور دہشت واد کا، قتل و غارت گری کا، خون خرابے کا دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں، لینا دینا ہی نہیں. اسلام تو مانو جیون کو اتنا مہتو دیتا ہے، غور سے سن لیں. ویسے ہی فقہ کا مسئلہ ہے لیکن یہ دعوتی نقطہ بھی ہے. ولد الزنا، اگر کوئی غیر قانونی مطلب دو اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے ناجائز سمبند بھی قائم کیے تو اسلام کہتا ہے بچے کو مارا نہیں جائے گا، اس کا دوش نہیں ہے. یہ ہے مانو جیون کا مہتو، امپورٹنس آف ہیومن لائف. ولد الزنا پیدا ہونے دیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا. کیا بات کر رہا ہے؟ پڑھنے کی ضرورت ہے. جو دھرم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اواہی بھی مل جائے تو نہیں مارا جائے گا بچہ، پیٹ میں بچہ ہے تو عورت کو نہیں مارا جائے گا، ایسے وہ حکم دے گا کہ کسی کے بچے کو جن کو مائیں بڑا کرتی ہے اور سنسکار دیتے ہیں ان کو کوئی مار دو، یہ بالکل امانوی ہے اور ان اسلامک بھی ہے. اسلام بھی اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. تو اسلام کا ٹیررزم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اتنا بھی نہیں رکھی برابر ہے. اسلام تو وہ دھرم تھا جو دہشت واد کو مٹانے آیا، ختم کرنے آیا تھا. معلوم؟ جب اسلام آیا تو بہت دہشت واد تھی، بہت الگ الگ قسم کی دہشت واد چلتی تھی. قتل و غارت گری تھا، کرپشن کی دہشت. کرپشن بھی ہوتا ہے، کرپشن میں انسان سیدھا نہیں مرتا لیکن وہ الگ مرتا ہے، الگ انداز سے. کرپشن میں بھی انسان مرتے ہیں، دیش برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بڑے لوگ کھا کے بیٹھتے ہیں تو غریب مر جاتے ہیں. وہ دکھ کے نہیں آتا لیکن وہ بھی ٹیررزم ہے، وہ بھی دہشت واد ہے. ٹھیک. تو بہرحال اسلام میں بڑی ہے. اسی طرح پریشد محمد نے جو ایک سندیش دیا مانوتا کو، وہ ہے سہنشیلتا اور شماشیلتا. معاف کرو، درگزر کرو، جانے دو لوگوں کو اگر ان غلطی ہوتی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اتنا اہم دیا. اور ایسے ایسے میسیجز ہیں جو لوگ بولتے ہیں نا پریشد محمد نعوذ باللہ وہ ایک جو ہے قتل و غارت گری کرتے تھے، نعوذ باللہ. کتنا نام کی پکچر آپ کے نام سے بنائی گئی، اس میں ایک آدمی کو لوگوں کو قتل کرتے بتایا، کسی کو بھی دیکھتا مار دیتا. بولے یہ نعوذ باللہ پریشد محمد ہے، وہ ایسے ہی کرتے تھے. آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. پریشد شماشیلتا اور سہنشیلتا کیسی تھی پریشد کی. ایک سمے ابن ہشام کی روایت ہے، سیرت کی، پریشد کی جیونی کی کتاب ہے ابن ہشام. اس کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ پریشد طائف گئے لوگوں کو ستے کا پیغام سنانے، میسج سندیش دینے. طائف اپنے ننیالی رشتہ داروں کے پاس گئے. طائف میں لوگوں نے اتنا مارا کہ خون اتنا نکلا آپ کے جسم سے کہ جوتیاں جو ہے تلووں کو چپک گئی، کھینچ کے نکالے. زید بن حارثہ صاحب جو کہتے ہیں میں نے چپک گئی تھی، کھینچ کے نکالا. اور جب پریشد گر جاتے، زمین پر گر جاتے، تو وہ لوگ آ کر بغل میں ہاتھ ڈال کے کھڑے کر کے پھر مارتے، پھر پریشد گرتے. جب یہ سب ہو گیا، پریشد ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے تو وہاں آسمان سے فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام، اور کہا کہ پریشد میرے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملک الجبال، یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے. اگر تم آگیا دو، تم کہو تو یہ جو بستیاں ہیں طائف، اس کو 2 پہاڑ کے بیچ میں دبا دیں گے. اب مجھے بتائیے، جو آدمی جو ویکتی اگر ٹیررسٹ نعوذ باللہ، وہ دہشت گردی پھیلاتا، اس نے کیا بولنا چاہیے؟ آپ کے دشمن ایک بستی والوں نے آپ کو مارا اور کوئی آ کے بول رہا کہ پوری بستی والوں کو شوٹ کر دیتا، میں کیا کرنا ہے؟ اور آپ اگر برے آدمی تو کیا بولیں گے؟ آپ بالکل بدلہ لیا جائے. پریشد نے کہا نہیں، میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. چھوڑ دو، ان کی آنے والی نسلوں میں ہو سکتا ہے لوگ ستیہ کو مانیں گے، حق کو ماننے والے نکلیں گے. اگر پریشد کے دل میں ذرہ برابر بھی ہوتا کہ انسانیت کو مارا جائے، سب سے اچھا سمے تھا بولنے کا بستی کی بستی اڑا دو. مانو کیا ماریں گے جو فرشتے مارتے ہیں آ کر، وہ تو بستیاں اڑا دے سکتے ہیں ایک جھٹکے میں، ہے نا. دیکھیے کرونا اور دیا اور سہنشیلتا اور شماشیلتا، برداشت بھی کیا، معاف بھی کر دیا. یہ ہے پریشد کی شکشا. یہ مسلمانوں کی نمونہ لے کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. مدعو اگر ہم کو مارے تو سمجھ میں آ رہا ہم وہ کرے. یہاں تو مسئلہ ہے کہ اگر مدعو کو ہی ہم مار رہے، زور زبردستی کرے نہیں. تو نبی کا نمونہ تو یہ ہے. اور ایسا معاف کرنا، ایسی شماشیلتا جس کا ایک ادھارن رکھوں، کئی ہیں ویسے، ایک ہی رکھوں گا. ایسا ادھارن کہ رہتی دنیا تک لوگوں نے ایسی ایک مثال لا کے دے دینا مجھے، یہ ایک ہے ایسا ادھارن. ایسا ادھارن سے ایک ہی رکھتا ہوں، کئی ہیں میرے پاس، میں ایک رکھ رہا ہوں. موقع ہے جس کو الرحیق المختوم نے، صفی الرحمن بارکپوری صاحب نے اس واقعے کو نقل کیا. اس کو کہتے ہیں فتح مکہ. جو ہمارے غیر مسلم بھائی جیونی سیرت کی کتاب لی، فتح مکہ بول کے اس میں چیپٹر ہوں گا، اس کو ادھیائے کو پڑھ لیں. فتح مکہ ہے. فتح مکہ کا ارتھ ہوتا ہے مکہ کو اس دن جیتا گیا. مکہ شہر وہ شہر ہے جس میں پریشد کا جنم ہوا
جس میں آپ کے انویائیوں کو، ماننے والوں کو، صحابہ اور صحابیات، مرد اور عورتوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، 2 اونٹوں سے باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کو جو ہے نیزہ مار کے، تلوار سے کاٹ کے، تیر سے کر کے، کوئلوں پر لٹا کر، گرم سلاخوں سے کر کے مارا گیا، کسی کو مار کے ان کے کلیجے نکال کے چبائے گئے، بہت کچھ ہوا، ایک لمبا سمے تک چلتا رہا۔ اب وہ سارے دشمن جس نے پریشت، ان کے انویائی، ان کے خاندان ان کو تکلیف دی تھی، وہ لوگوں نے پریشت کو اس بستی سے بھی نکال دیا جس بستی سے پریشت کو بہت محبت تھی، کیونکہ جو زمین پہ انسان پیدا ہوتا ہے نا اس کو محبت ہوتی ہے، اور پریشت کو خاص محبت تھی، اس لیے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر کعبہ بھی تھا۔ پریشت کو بہت وزنی دل لے کر اس بستی کو چھوڑنا پڑا، اپنے ساتھیوں کو مرتے ہوئے دیکھنا پڑا، وہ چلے گئے اس بستی سے، 13 سال تکلیفیں برداشت کر کے اس بستی سے چلے گئے۔ 10 سال بعد وہ ویکتی، جس شخص کو لوگوں نے ظلم کر کے، ستم کر کے، تکلیف دے کے مجبور کیا کہ اس کو قتل کر دیں گے نہ جائے، وہ ویکتی اس بستی میں آج واپس آتا ہے، لیکن اب وہ عام سادھارن آدمی نہیں ہے جو اس بستی سے رات میں چھپ کر گیا تھا، وہ 10,000 کی فوج کا سپہ سالار ہے، ایز اے فاتو، ایز اے کانکرر اس شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ 10,000 کی فوج ہے، بالمقابل 70,000 جو سویلینز ہے۔ اب عرب کے طریقے کے حساب سے سارے آدمیوں کے گلے کاٹ دیے جائیں گے، عورتوں کو رکھیل غلام بنا کے رکھ لیا جائے گا، بچوں کو بازار میں بیچ دیا جائے گا۔ سارے عرب واسی اب دیکھ رہے مکے کے ساتھ پریشت کیا کرنے والے ہیں۔ اس سمے پریشت داخل ہوتے مکہ کے اندر، مکے کے لوگ ہتھیار ڈال دیتے، لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ویکتی جو راتوں رات چھپ کر نکلا تھا، آج ایک سپہ سالار اور ایک فوج کے ہیڈ کی حیثیت سے، ایک اسلامک ہیڈ کی حیثیت سے اندر آتا ہے، اور سارے لوگوں کی جان اس کے مٹھی میں ہے عربوں کے طریقے کے اعتبار سے، اور وہاں آ کر وہ کہتا ہے آج جو اپنے گھر کے دروازوں کے پیچھے ہے وہ امن میں ہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ امن میں کچھ نہیں ہوگا، جو کعبے میں ہے وہ امن میں کچھ نہیں ہوگا۔ چچا کا قاتل بھی ہے، ساتھی انویائیوں کو مارنے والے قاتل بھی ہے، پریشت کا گلا دبانے والا، آپ پر گندگی اور وجڑی گندگی گھان ڈالنے والا بھی ہے۔ کہا سب کو شمع کرتا ہوں آج میں، جو اپنے گھر کے اندر ہے آج شمع میں نے اس کو کر دی۔ ایسا ادھارن میں کہتا ہوں نا سارے دنیا کے اندر ایک لا دے، ارے میں تو ایسے ادھارن دے سکتا ہوں کہ یہ رومی، یونانی، ٹھیک ہے، اسی طرح مصری، ایجپشین، بیبلونین، سومیرینز، موسیپوٹیمینز، ٹھیک ہے، میں اسپینش یا برٹش، آپ کچھ بھی لے لیجیے، یا آج کے امریکن لے لیجیے، ارے چھوٹی سی چھوٹی جنگ کرتے تو ہزاروں کو اڑا دیتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی ہزاروں کو اڑا دیتے ہیں۔ اور رومن سویلائزیشن کی تو ایسی جنگی ملتی ہے، رومی سبھیتا جس کو بولتے ہیں، جس پہ یورپ کو فخر ناز ہے کہ جب کسی شہر پہ حملہ کرتے تو گدھے اور کتوں کے بھی ٹکڑے کر دیتے تھے، جانوروں کو مار دیتے، زندہ نہیں رکھتے، ہر سانس لینے والی چیز کو مارتے تھے، اور لا کر ایک جگہ گڑھے کر کے مارتے تھے، ان کے خون کے اندر اپنے گھوڑوں کو چلاتے تھے، اور کہاں تک خون آیا اس کو لکھتے تھے کہ فخر سے اتنے خون کے اندر ہمارے گھوڑے چلے، اتنے اس میں فلاں ہوا۔ میں نے کہا نا یہ بھی پریشت ہے، آج فاتو کانکرر کی حیثیت سے ہی آج بھی ایک کہتا ہے سب معاف، سب کو چھوڑ دیا، کسی سے بدلا نہیں، جو اندر ہے گھر میں محفوظ، جو کعبے میں اپنے آپ کو بچا لیا، جو ابو سفیان کے گھر میں بچ گیا۔ مجھے ایک ادھارن لائی ایسی شماشیلتا کا، اتنا سہن 13 سال کرنے کے بعد، 13 سال کے بعد بھی وہاں بھی 10 سال مشرکین تنگ کرتے رہے، معاف کر دیا اس نے۔ تو یہ ایک ادھارن ہے، ایک سماج تبھی بن سکتا ہے جب لوگ क्षमा کرے دوسرے کو، جب معاف کرے۔ اور پریشت نے ایسے ادھارن دیے، اور وہ اتنے امن و امان کو پسند کرتے تھے۔ اسی طرح پریشت کے سندیش میں بھی کچھ سندیش، اور میں اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں دھیرے دھیرے، وہ ہے فیمیل انفینٹیسائڈ، استری بھرون ہتیا۔ آج کل گورنمنٹ ایک مشن چلا رہی ہے، لڑکی بچاؤ آندولن، سب لوگوں نے سنا ہوگا۔ لڑکی بچاؤ آندولن کی بنیاد 1450 سال پہلے ایک ویکتی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ ڈال چکے ہیں عرب کی زمین پر۔ 1450 سال پہلے اعلان کر دیا تھا انہوں نے، اور جو وحی ان پر اتری تھی قرآن کی شکل میں، اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو کیا کھلاؤ گے ڈر سے مت مارو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، استری لڑکی بچاؤ لڑکا بچاؤ، دونوں آندولن اسلام نے چالو کر دیا۔
لڑکی بچاؤ آندولن تو یوں چالو کر دیا سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت 7 اور 8 میں کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس لڑکی سے جس کو زندہ یا پیٹ میں مار دیا گیا